نوید افضل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. نوید بھائی کو ماشاءاللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ بلکہ مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، اچھائی ہو گئی ہے کہ اب مسلمان بچے بچیاں بھی آپ کی بہت زیادہ سٹریم دیکھتے ہیں. تو آپ نے ٹائم صرف غیر مسلموں کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اب ہمارے بچے جو تھوڑا جن کو شوق پیدا ہوا ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور ان کے سوال ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چلے مہینے میں ایک آدھ سٹریم تو رکھنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے سوال ایڈریس کیے جائیں. جی. اور اس وقت میری بیٹیاں میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی سٹریم دیکھتی ہیں، ویسے تو شادی شدہ ہیں، لیکن ان کا ایک سوال، کیونکہ یہ کوئی انہوں نے پڑھ کے نہیں سیکھا، یعنی کہیں خود پڑھا نہیں ہے کہیں پہ، لیکن کیونکہ قرآن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو یہ جو عورت کی گواہی آدھی والا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض کرے کہ ایک لڑکی اکیلی ہے اور اس کی کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے اور مخالف کوئی مرد ہوتا ہے، اس کی پوری گواہی ہے اور عورت کی آدھی گواہی ہے. ایک تو یہ اور ایک ناقص العقل، یہ دو باتیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ خیرن. اچھا، ایک تو یہ کہ آپ کا شکوہ بالکل بجا ہے، اس کی بھرپائی کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری جو ہفتے واری اسٹریم ہوتی ہے تو اس میں وہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹائم آدھا آدھا تقسیم کر لیں. تو پہلے جو یعنی 1.5 گھنٹہ ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اور آخری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسلمانوں اس کے میں لیے. اناؤنس کر ہماری دیا کوشش. کریں، اس میں اناؤنس کر دیا کریں کہ اب مسلمان ہی صرف آئیں، اب غیر ہاں، مسلم یہ نہ آئیں. صحیح ہے، یہ ہاں، صحیح ہے، اب بالکل. غیر یہ مسلم نہ آپ کا آئیں. مشورہ بالکل بجا ہے. ہاں، ان کو اور ہٹا ویسے دیجیے. میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ایک اسٹریم جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مہینے میں 1 آدھ مرتبہ ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے شکایت بڑھتی جا رہی ہے. تو نہیں، لیکن ایک اور انشاءاللہ. مسئلہ ہے نا، جی اب دیکھیں ہم اگر الحاد پہ کام کر رہے ہیں آپ اور ہم لوگ مل کے، جی، تو ہمارے بچے بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہی ہیں نا. بالکل ان کو بھی بالکل تو، صحیح. جیسے میں نے ابھی آپ سے یہ 2 سوال کیے، ماشاءاللہ میرے بچے جو ہیں صوم و صلات کے پابند ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کا یہ سوال جو ان کو ملا ہے یہ جائز ہے، یعنی ان جی کے اگر اشکال آیا ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا. بالکل. اچھا، تو خیر اس موضوع کے اوپر میری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے. میں اس کا ریفرنس صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ 2 سوال یہاں آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جو گواہی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی کیوں ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یعنی ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ ان میں صرف اور صرف عورتوں کی گواہی ہی قبول کی گئی ہے. تو یہ ایک مثلاً ساتھ کے ساتھ حل کرتے جائیں. ہاں، مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ کس کا ہے. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اسی کے اوپر رشتہ داریوں کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، وراثت کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، دولت کی تقسیم کے سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں. اس معاملے میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے. تو یہ کوئی ایبسولوٹ مسئلہ نہیں ہے. اب رہی یہ بات. جائیداد پہ قبضہ ہو جائے، جائیداد پہ، جی، عورت کی میں اسی جائیداد پر پہ آ رہا ہوں. قبضہ ہو جائے. جی اسی پر آ رہا ہوں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ کچھ خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے ہمیں انفیریئر رکھا ہے، کہ ہماری گواہی کو اسلام نے مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ گواہی عدالت میں دی جاتی ہے، اور عدالت میں اپیئر ہونا، آپ جب گواہی دیں گے تو اپنے لیے نہیں گواہی دیتے، اپنے لیے تو آدمی دعویٰ کرتا ہے، آدمی گواہی دیتا ہے کسی دوسرے کے حق میں. تو چاہے بطور گواہ کے یا بطور ملزم کے عدالت میں اپیئر ہونا، یہ کوئی اپنے میں فضیلت والا عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے، ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ایک کام ہے. یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ جی فضیلت سے عورتوں کو اسلام نے محروم کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کام، یہ جو حکم ہے، یہ ایک پورے اسلامی جو ایبسولوٹ معاشرہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسلامی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کا رول کیا ہے، جینڈر رول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ باہر کے جو کام ہے وہ دیکھے، مثلا اس کو جانا ہے باہر، کام کرنا ہے، کمانا ہے اور گھر پر آنا ہے.
عورتوں کا کیا کام ہے؟ ان کو ظاہر ہے کہ گھر چلانا ہے، ان کو خاندان کی تربیت کرنی ہے، فیملی چلانی ہے. یہ ایکچوئل جینڈر رول ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور اسلامی معاشروں کے اندر جو پیور اسلامک معاشرے ہیں وہاں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. عام طور سے جو بیرونی اسپیسیز ہیں، یعنی جو گھر سے باہر کے اسپیسیز ہیں، جرائم وہاں ہوتے ہیں عام طور سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ ہے. تو گواہی کی ضرورت بھی پھر وہیں پڑتی ہے. تو جب مرد ہی زیادہ یعنی جرائم کو دیکھ رہا ہے تو گواہی دینے کی بھی ضرورت پھر مرد ہی کی ہے، عورت کی گواہی دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھائی عورت کی گواہی کو آدھا کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ سامنے والا مجرم ہو. وہ ابھی ملزم ہے اور وہ معصوم بھی ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ قائم ہو. ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھتے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم جو گواہی کی بات کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. سورہ بقرہ کی آخر میں یہ آیت ہے کہ ایک عورت ان تضل احداہما، ظل یضل، ظل یضل کے معنی آتے ہیں گمراہ ہونا یا بھٹک جانا، تو بھول جانا. ان تضل احداہما کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک عورت جو کہ اپنے جذبات، جو عام طور سے عورتیں، یہ بھی اگین یہ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، عام طور سے خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو ایک عورت نے مثلا کوئی واقعہ دیکھا اور اس کو مس ریڈ کیا، اور اس مس ریڈ کرنے کے نتیجے میں اس نے عدالت میں جا کر گواہی دی. تو اس کی تو گواہی، اگر ایک ہی عورت کی گواہی ہوگی اور اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو جو ملزم ہے وہ تو پھنس گیا، وہ تو اپنی جان سے گیا. لیکن اگر آپ نے دو عورتوں کی گواہی کا پروویژن رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے جذبات میں آ کر مغلوب ہو کر اس واقعے کو اس نے مسلیڈ کیا ہو اور عدالت میں گواہی دے دی ہو. تو جب آپ دوسری عورت کی گواہی کو ایڈ کریں گے تو اب آپ پہلی عورت کی گواہی کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ہی عورت کی گواہی کو قابل قبول مانا جائے تو پھر اس کو کراس ایگزامن نہیں کیا جا سکتا. تو بہت سے جو معصوم لوگ ہیں وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں گے. اور یہ میں پرسنل واقعہ اب آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور یہ میں نے واقعہ کئی مرتبہ بتایا بھی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. امریکن جوڈیشری سسٹم یہ اتنا بیکار سسٹم ہے، اور یہی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی اعلیٰ قسم کا، چونکہ امریکہ ہے تو بھائی امریکہ کی ہر چیز اچھی ہوگی تو ان کا جوڈیشری سسٹم بھی اچھا ہوگا. مجھے اپرچونٹی ملی 2012 میں ایز اے جیورر ایک امریکہ کی کورٹ میں سرو کرنے کی. میں نے ایک دن کے طور میں یہاں ایز اے جیورر میں نے سرو کیا، اور یہاں پر یہ جیوری ڈیوٹی تقریباً ہر سٹیزن کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ نہ بھی وہ بیج آف آنر ہو. تو میں وہاں گیا، لیکن میری خواہش یہ تھی، اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے اس سے پیچھا چھڑاؤ، اور وہ الٹے سیدھے جواب دے کر عدالت سے باہر نکل آتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ تھی کہ نہیں، میں پورا دن عدالت میں اسپینڈ کروں اور میں دیکھوں کہ ان کا سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے. بہرحال 44 لوگوں میں سے 12-14 لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا، انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ڈومیسٹک وائلنس کا ایک کیس آیا اور ہمیں ثبوت دکھائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ بھئی اس مرد نے ایک عورت کو جو ہے وہ مارا ہے. کچھ اس کے فوٹوز بھی تھے، 911 کو جو اس نے کال کی تھی اس کی ریکارڈنگ بھی تھی، وغیرہ وغیرہ. اس عورت کی اپنی گواہی اپنے حق میں تھی اور اس کی ایک فرینڈ کی گواہی تھی. اس طرح کا پورا کیس تھا. جب ہم نے پورا کیس 2-4 گھنٹے سنا، اس کے بعد ہمیں انہوں نے جج کے پیچھے جو دیوار تھی اس کے پیچھے ایک کمرہ تھا، وہاں انہوں نے ہمیں لاک کر دیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے ڈیوائسز دے دیں، فون کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے ایویڈنس آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ متفق علیہ ہونا چاہیے، کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اس پینل میں جس میں شامل تھا اس میں مرد بھی تھے اور کچھ خواتین بھی تھیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام مردوں کا اس کے اوپر اتفاق تھا، اور کچھ خواتین بھی ساتھ میں تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا کہ وائلنس ہوا ہے، لیکن یہ اس ایکسٹریم لیول کا وائلنس نہیں ہے کہ اس مرد کو آپ 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں. اور اگر جیل میں ڈال بھی دیں گے تو پھر فیملی کا کیا ہوگا؟ اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو لامحالہ جب ہسبینڈ 4 سال کے لیے جیل میں چلا جائے گا تو بیوی کسی اور کو تلاش کر لے گی، بچوں کا مستقبل ختم ہو جائے گا. یہ مردوں کے ذہن میں چل رہا ہے، یعنی مرد اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ویسی نہیں ملنی چاہیے. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف کچھ خواتین یہ تھی کہ نہیں، اس نے پنچ مارا ہے تو اس کو تو 4 نہیں 10 سال کی سزا ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایموشنل ان کا ایک ججمنٹ تھا. امیجن کریں کہ اگر اس میں سے کسی ایک عورت کو یہاں پر صرف گواہ مان لیا جاتا اور اس کی گواہی کے اوپر پورے کیس کا دار و مدار ہوتا، تو وہ مرد جیل میں تھا 5 سال کے لیے نہیں 10 سال کے لیے، اور اس کی فیملی لائف بالکل ختم تھی، بچوں کا مستقبل ختم تھا. یہ ایک ایموشنلی ڈریون ٹیسٹیمونی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ان تضل
ذلہ یذلو کے معنی آتے ہیں راہ سے ہٹنا، یعنی ایموشنز کی وجہ سے آپ مغلوب ہو گئے اور اس کی بنیاد پر آپ نے گواہی دے دی. تو چونکہ خواتین جو ہے وہ اوور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشن ہوتی ہے، اس لیے ملزم کو ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ ایک عورت کی بجائے 2 عورت کی گواہی ہونی چاہیے تاکہ کراس ایگزامینیشن میں آسانی ہو. مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا مرد باہر کے کام کرتے ہیں، اگر کوئی بچی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی باہر ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اگر وہ آدھی اور آدھی ایک کر کے ہو اور دوسری سائڈ پہ اگر مرد بھول جائے تو اس کے ساتھ ایک اور مرد مل جائے، ان کی تو 2 گواہیاں ہو جائیں گی اور ان کی 1 ہو جائے گی. تو مطلب جسٹ اے سیکنڈ میں ذرا سا ہولڈ آن 1 منٹ. یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری ذرا ڈیڈ ہو رہی ہے، میں تار لگا دوں. ہولڈ آن جسٹ اے سیکنڈ. نو پرابلم. لائک اور شیئر کرتے رہیے، گروپس میں جو ہے وہ آپ لنک دیتے رہیے، اور پلیز کوشش کریے کہ جو ہمارے نان مسلم ہیں ان کو موقع دیا جائے. جی جی سر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیاں بھی آج کل ڈاکٹر ہوتی ہیں، جی ہاں اپنا گائنوکالوجی وہ سارا بچے، اور وہ باہر ہوتی ہیں. جی ہاں اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ وہ بیچاری اکیلی عورت ہوتی ہے ہاں اور اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ کہیں اس نے گواہی دینی ہو کسی جی بھی معاملے کے اندر، تو وہاں پہ تو اس کو خود ہی فیس کرنا ہوگا اور اس کی گواہی آدھی ہوگی. یہ اس معاملے کے اندر ذرا، اور نہیں گواہ جو دیکھیں، ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی جو ماڈرن ویسٹرن لیگل سسٹم ہے اس کی وجہ سے. ماڈرن ویسٹرن لیگل سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ جو مدعی ہے اسی کو گواہ مان لیا جاتا ہے، یعنی مدعی جو ہے وہ اپنے کیس کا پہلا گواہ ہے. جو اسلامک لیگل سسٹم ہے وہ ایسا نہیں ہے. مدعی ہے، وہ چاہے کیسا ہی دعویٰ کرے، دعویٰ رہے گا، اس کے اوپر اس کو گواہی دینی ہے، گواہی پیش کرنی ہے، اور وہ گواہ وہ خود نہیں ہو سکتا، گواہ دوسرے ہوں گے. تو ہم یہ ایک ایکسٹریم ریئر سچویشن لے کر آئے کہ ایک عورت ہے، مثلا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا اور وہاں پر کوئی مرد، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، ایک ہی مرد تھا، اسی مرد نے اس کے اوپر ظلم کر دیا. اب اس کو عدالت میں ثابت کیسے کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر بھی بائسنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے عورت کو، چونکہ ہمارے ذہن میں یہ وائرڈ ہے کہ نہیں، عورت ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں فزیکلی کمزور ہے. تو ہم نے اس بائسنس کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھا. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہو کہ جہاں صرف ایک عورت ہے، جہاں مرد ہے، CCTV کیمرہ نہیں ہے، کوئی دوسرا مرد وہاں موجود نہیں ہے، کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے، اور عورت مرد کے اوپر کوئی الزام لگا دے. اب اگر آپ اس کے دعوے کو ہی گواہی سمجھیں گے تو مرد تو اپنی ریپوٹیشن اور اپنی جان اور اپنی عزت سے تو گیا. تو آپ کو انبائس ہو کر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے عام حالات میں کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں اور اس کو کسی دوسرے طریقے سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مدعیہ ہے اسی کی گواہی کو مان لیا جائے گا. مدعیہ رہے گی، اس کو گواہ پیش کرنا پڑے گا، اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا اگر کسی کو جیل میں ڈلوانا ہے. اچھا، ایک بات تو اب آخر میں یہ سمجھ آئی کہ شریعہ لاء کے اندر جو مدعی ہے وہ گواہ نہیں ہوتا، نمبر 1. جی اچھا، اس کا مطلب ہے کہ گواہ وہ ہوگا کہ وہ کسی جگہ کا وٹنس ہو، جی ہاں یعنی کیس کسی اور کا ہو جی اور وہ ایز اے گواہ پیش ہو وہاں پہ. بالکل. ٹھیک ہے، ایک بات یہ. اچھا، اب دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں، وہ ناقص العقل والی بات پہ. جی ہاں، تو اب آپ دیکھیں کہ جس حدیث میں ناقص العقل والی بات آئی ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن ناقصات عقل و دین، کہ خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں، تو خواتین نے سوال کیا، جن خواتین سے کہا جا رہا تھا نا، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ وما نقصان عقلنا، کہ ہمارے عقلوں میں جو نقصان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہی ہیں وہ کہ ہم یا رسول اللہ آپ نے کیسے ڈریگیٹوری یا میسوجنسٹ ریمارک دے دیے، اس طرح کے جو الفاظ آج کل استعمال ہوتے ہیں. اچھا، یہ حدیث میں ہے؟ اچھا جی حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دین میں، ہمارے عقل میں جو نقصان ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وما نقصان عقلنا، تو اس کی ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گواہی والی بات کی کہ دیکھو کیا تمہاری گواہی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی؟ تو گواہی سے اس کو لنک کیا. اب آپ
یہ تصور کریں کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے جو دوسرے کے مقابلے میں ذرا کم انٹیلیجنٹ ہے، کم پڑھا لکھا ہے، یعنی بے وقوف نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، دو مرد ہیں، ایک مرد زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور ایک مرد کم انٹیلیجنٹ ہے، لیکن دونوں نے ایک واقعے کو دیکھا، تو کیا کم انٹیلیجنٹ آدمی کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے گا محض اس لیے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں کم انٹیلیجنٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں عقل سے مراد کیا ہے؟ یہاں عقل سے مراد وہی جذبات ہیں کہ نقصان العقل، یعنی ہم خواتین عام طور سے جذباتی ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات کو مس ریڈ کر لیتی ہیں، اور اس مس ریڈ کرنے کے نتیجے میں بعض مرتبہ گواہی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسی جو عدالت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کا زیادہ جذباتی ہونا یہ دراصل نقصان عقل ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی خدا نے عورتوں کو زیادہ جذباتی کیوں بنایا؟ عورتوں کو زیادہ جذباتی ہونا دراصل یہ ان کے لیے بیج آف آنر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت زیادہ مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی نہیں ہوگی تو ماں کا جو کردار ہے وہ عورت کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گی۔ ماں کا کردار عورت ادا کرتی ہی اس لیے ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہے۔ اگر امیجن کریں کہ بہت سے رشتوں میں شوہر اور بیوی کے مقابلے میں بیوی زیادہ جذباتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے یعنی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں شادیاں باقی رہتی ہیں۔ اگر خالی یعنی مرد اور عورت دونوں کے دونوں جذبات میں یکساں ہوں تو شادیاں کب کی مہینہ 2 مہینے بھی نہ چلیں اور وہ ٹوٹ جائیں۔ تو عورت کا زیادہ جذباتی ہونا دراصل کسی خاندان کو باقی رکھنے کے لیے گلو کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زیادہ جذباتی بنایا تو اس کے لیے بیج آف آنر ہے، اور یہی نقصان عقل ہے جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ کسی چیز کا کم ہونا، نقصان کا مطلب کیا ہے؟ کم ہونا۔ تو کسی چیز کا کم ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اچھا، تو مفتی صاحب اس کے اندر جو یعنی دوسرے معاملات ہیں، مثلاً ریپ ہو جاتا ہے یا اس قسم کا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی عورت کی گواہی ہی اسلامک لا آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو شریعہ لا، جی میں شریعہ لا کی بات کر رہا ہوں کہ ریپ کا تعلق، بہت سے لوگ ریپ اور زنا دونوں کے درمیان کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے زنا کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے تو ریپ کے لیے بھی 4 گواہ کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ ریپ کا جو قانون ہے وہ تعزیر کے تحت آتا ہے، اور زنا کا جو قانون ہے وہ حد کے تحت آتا ہے۔ حد یعنی جس کو قرآن و سنت کے اندر بیان کر دیا گیا۔ زنا ہوتا ہے کنسینشول، اگر کنسینشول زنا ہے تو ایسی صورت میں 4 گواہ